السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ تم نے اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑا؟ میرے سوال پر ایک بار اس کا سارا جسم ہل گیا، یوں جیسے اسے شدید جھٹکا لگا ہو۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ اب گھبرانے کی باری میری تھی۔ اتنی وحشت اور ویرانی، میں نے بے اختیار نگاہیں پھیر لیں۔ ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا۔ مجھے یاد آیا بچپن میں ایک بار چڑیا گھر گئے تھے تو جنگلے کے باہر سے ایک بیمار شیرنی کو دیکھتے ہوئے مجھ پر ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ وہ شیرنی جس کے حصے کی خوراک چڑیا گھر والے بیچ دیتے تھے، اور آخر ایک دن وہ بھوک سے مر گئی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو میں نے اپنا سوال دہرایا۔ اس بار وہ اپنی کیفیت پر کچھ قابو پا چکی تھی، مگر نارمل نہیں تھی۔ میز کی دوسری سائڈ پر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی آواز یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو، یوں جیسے پرانے کنویں میں گرنے والے کسی انسان کا زہریلی گیسوں سے دم گھٹ رہا ہو اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میں پہچان نہیں سکا درد تھا، نفرت تھی یا لاچاری۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ آوازوں کو پہچاننے کا ہنر ابھی مجھے نہیں معلوم۔ ہم 7 بہنیں تھیں، جس میں سب سے بڑی میں تھی۔ بابا کی زمین 2 ایکڑ تھی اور یہی ہماری گزر بسر کا واحد ذریعہ بھی تھا۔ جب اس نے لفظ بابا بولا تو ایک بار جیسے آواز ٹوٹ سی گئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بمشکل حوصلہ مجتمع کیا اور اپنا جملہ مکمل کیا۔ بابا جانی سارا دن محنت کرتے اور اتنا ہی حوصلہ بلکہ حاصل ہوتا کہ ہماری روٹی چلتی رہتی۔ ماں بھی ساتھ جاتی تھی، لیکن بیٹے کی تمنا میں 7 لڑکیاں جننے والی عورت کے پلے ہی کیا ہوتا ہے۔ ماں لاغر تھی، اکثر تو بیمار ہی رہتی۔ شہر لے کر ہم جا نہیں سکتے تھے، سو گاؤں کے حکیم کی پھکیاں کھا کھا کر ماں دن بدن کمزور ہوتی جاتی تھی۔ 3 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی اب میرے سر پر تھی۔ میں 5ویں میں تھی جب اسکول چھوڑنا پڑا۔ ویسے میں پڑھنا بھی چاہتی تو گاؤں میں 5ویں سے بڑی کلاس ہی نہیں بیٹھتی تھی۔ مجھے شہر جانا پڑتا اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ آخر ایک دن ماں مر گئی۔ رشتہ دار اکٹھے ہوئے۔ پہلی بار میری پھپھو نے میرے باپ کو بتایا کہ تیری لڑکی تو جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دے۔ باپ نے بھی شاید پہلی دفعہ ہی غور کیا ہوگا کہ میں اب جوان ہوں۔ انہوں نے پھپھو سے کہا کہ کوئی رشتہ ڈھونڈو، شادی کی بات کون نہیں سننا چاہتا۔ لیکن تب ہم ابھی رسم کل سے فارغ ہی ہوئے تھے، وہ رسم کل جو ساون کے مہینے میں ہوتی ہے جب کپاس کی فصل پر خرچہ کر کے کسان مقروض ہوا ہوتا ہے اور ختم درود کے لیے بھی اسے ادھار مانگنا پڑتا ہے۔ میں نے غور کیا، ماں کے مرنے پر اسے اتنا دکھ نہیں لگتا تھا، یا شاید اب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر میری نظروں کی چبھن محسوس کر کے وہ کچھ گڑبڑا سی گئی اور پانی مانگا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ پانی پیتے ہوئے اس نے جیسے حواس پر قابو پایا اور گویا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد رشتہ آ گیا۔ وہ 3 خواتین تھیں۔ انہوں نے میرا جائزہ لیا اور مجھ سے زیادہ جائزہ گھر کا لیا۔ 2 کمروں پر مشتمل کچی دیواروں والا گھر، جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا چھپر تھا، وہیں ہمارا کچن بھی تھا۔ ماں کی پرانی ڈولی میں ہمارے گھر کے سارے برتن آ جاتے تھے۔ کچھ قیمتی پیتل کے برتن رہائشی کمروں کی پرانی دوچتی پر رکھے ہوئے تھے۔ لکڑی کے بوسیدہ دروازے والا ٹوائلٹ جو ہم نے منتوں سے بنوایا تھا، پاپا تو کہتے تھے کھیتوں میں چلی جایا کرو، پر مجھے الجھن ہوتی تھی۔ صبح مشکل بنوایا گیا ٹوائلٹ مجھے بہت بڑی نعمت لگتا تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ گاؤں کی دکان سے ادھار اٹھائے گئے بسکٹ، نمکو اور کوکا کولا کی بوتل سے ہم نے ان کی تواضع کے ساتھ تواضع کی، اور ساتھ میں ابا گاؤں کے چوپال سے کٹے کا گوشت لے آیا جو بھون کر ہم نے ان کے آگے رکھا۔ خواتین کھاتی رہیں اور پھپھو کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہیں۔ ابا چپ بیٹھے سنتے رہے۔ چھوٹی بہنیں
ایک دو بار کمرے میں گئیں تو پھپھو نے ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ مجھے ہی کھانا بنانا تھا۔ جس کے دن تھے بھوک والے، گھروں میں تبت کریم سے تو چہروں پر رونق نہیں آتی تھی۔ یہ جملہ کہتے ہوئے عجیب خود ترسی کا شکار اس کا لہجے میں در آئی، یعنی وہ خود کو بمشکل مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار غور کیا کبھی وہ صاف رنگت کی ہوا کرتی ہوگی، پر اب وہاں ویرانی تھی، چھائیاں تھیں اور اندر کو پچکے ہوئے گال تھے۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ میں کیوں اسے دیکھ رہا ہوں۔ صاحب جی، میں تب ایسی بھی بری نہیں تھی، بہت معقول تھی۔ اب وہ جیسے صفائی دے رہی تھی۔ میں کچھ بول نہیں سکا، صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی بات جاری تھی، میں انہیں پسند نہیں آئی، مگر یہ بات انہوں نے ہمیں جاتے ہوئے بتائی۔ کاش وہ آتے ہی بتا دیتی تو میں انہیں بھگا دیتی۔ میری چھوٹی بہنیں اتنے شاندار کھانے کا مزہ اٹھا لیتی۔ صاحب، میں کھانا بہت مزے کا بناتی تھی، ماں سے سیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ اپنے گھر کے کچے صحن میں پہنچ گئی ہو۔ دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی آواز روند گئی۔ میں چپ رہا۔ کمرے کا ماحول جیسے ایک دم سیلن زدہ سا ہو گیا۔ میں نے ایئر فریشر چھڑکایا، لیکن احساس کہ سیلن کی بو بھلا کیسے دور ہو سکتی تھی؟ وہ اب رو رہی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں مارنا شروع کر دیں۔ اس کے آنسوؤں کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ دیر کی خاموشی ضروری تھی۔ پھر وہ بولی، صاحب یہ پہلا رشتہ نہیں تھا۔ اگلے 2 مہینوں میں کئی رشتے آئے اور ہمیں رد کر کے چلے گئے۔ سلسلہ تکلم دوبارہ جوڑتے ہوئے اس نے کہا، مجھ تک تو وہ جیسے پہنچتے ہی نہیں تھے۔ لوگ مجھ سے پہلے گھر کے در و دیوار کو ہی جیسے رد کر دیتے تھے۔ کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ لڑکی کے ہاتھ میں کیا ہنر ہے، لڑکی کیسی ہے، کھانا کیسا بناتی ہے، کپڑے کیسے سیتی ہے۔ صاحب، میں کپڑے بہت کمال سیتی تھی، لیکن آنے والے تو جیسے میرے بہنوں کو گننے آتے تھے۔ ہمارے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی اینٹوں کا حساب رکھنے آتے تھے۔ ایک خاتون تو جاتے ہوئے بابا کو بتا کر گئیں کہ جمال دین، یہ ساون تو گزر گیا، لیکن اگلے ساون سے پہلے اس چھت کے بالے ضرور بدل لینا، ورنہ کسی دن چھت تم پر آ گرے گی۔ بابا سر جھکا کر سنتا رہا، پتہ نہیں اس دن اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ صاحب، مجھے لگا کہ آگے بڑھ کر اس عورت کی چوٹی پکڑوں اور اسے بتاؤں کہ تم جیسے کتنے طوفان ہم پر روز نازل ہوتے ہیں، لیکن میں بول نہیں سکی۔ پھپھو بھی اب روز روز ہمارے گھر آ کر تنگ آ چکی ہیں۔ اب اس نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھپھو کہتی تھی، جمالے یہ لڑکی منحوس ہے، ورنہ اب تک رشتہ ہو جاتا۔ جمالے سوچ، 7 بیٹیاں کیسے بھی آئے گا؟ جمالہ بے بس سی بہن کو دیکھ کر کہتا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پہلی بار اس نے اپنے باپ کا نام لیا، لیکن باپ کے نام کے ساتھ اس کے لہجے میں حلاوت سی در آئی تھی۔ میرے محلے کی ایک فیملی لاہور چلی گئی تھی۔ ایک بار وہ گاؤں واپس آئے تو خالہ ہمارا حال پوچھنے آئی۔ ان کی زبانی پتہ چلا کہ وہ لاہور میں ایک فیکٹری میں جاتی ہیں۔ ان کی بیٹی جو کبھی میری کلاس فیلو تھی، وہ بھی فیکٹری جاتی ہے۔ اگر بابا اجازت دیں تو وہ میری نوکری کی بھی بات کر سکتی ہیں۔ وہ مشورہ دے کر چلی گئی۔ میں نے بابا سے بات کی۔ بابا تو برک اٹھا، نہ اب تو میری ناک کٹوائے گی، وہ تو میراثی ہیں، ہم اونچی ذات والے اپنی بیٹی کو فیکٹری کیوں بھیجیں؟ بابا، لیکن وہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں اور راشدہ دونوں اکٹھی جائیں گی۔ گاؤں کے سٹاپ پر ان کی بس آتی ہے، روز شام کو ہم گھر آ جایا کریں گے۔ بابا کو بات کچھ سمجھ آنے لگی۔ راشدہ بھی اب بابے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹی بہنیں اسکول گئی تھیں۔ ہم دونوں بابے کو منانے لگی کہ کیسے ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ بابا مان گئے۔ کچھ دنوں بعد ہم دونوں بہنیں فیکٹری جانے لگیں۔ ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرا تایا اور محلے کا رہائشی ایک بزرگ جو ابا کا چچا تھا ہمارے گھر آ پہنچے اور بابے سے کہا، جمالے تو اب ہمیں ذلیل کروائے گا؟ اب تیری بیٹیاں کمیوں کی اولادوں کی طرح فیکٹریوں میں جائیں گی؟ یہ ہمارے بارے میں نہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ بابا ان دونوں کا بہت احترام کرتے تھے، سو سنتا رہا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں کمرے سے باہر نکل آئی اور کہا، تایا کھیتوں میں بھی تو ہم کام کرتی ہیں،
اگر فیکٹری میں کر لیں گی تو ہمارے حالات کچھ بدل جائیں گے۔ تایا تو جیسے میری بات سن کر ہتے سے اکھڑ گیا۔ نہ اب تو مجھے سمجھائے گی؟ اپنے تایا کو سمجھائے گی، ساتھ ہی بابے کو برا بھلا کہنے شروع ہو گیا۔ کہنے لگا، جمالے یہ دن بھی آنے تھے کہ تیری چھوری مجھے مشورہ دیتی ہے اور تو چپ کر کے سنتا ہے۔ بابا مری سی آواز میں بولا، تو اندر جا۔ لیکن میں نہیں گئی۔ میرے اندر جیسے نفرت کا ایک لاوا تھا جو پھٹ گیا۔ یہی تایا تھا جس نے کبھی ہمیں پوچھا نہیں تھا، ہم مرے ہم جئیں اسے ہماری فکر نہیں تھی۔ اب وہ ہمیں اپنی عزت بتا رہا تھا۔ تائے کو میری بحث پسند نہ آئی، وہ ہذیان بکتے ہوئے مجھ پر چپٹا اور 2 تھپڑ جڑ دیے۔ بابا بے بسی سے بیٹھا تھا۔ بزرگ نے تایا کو پکڑا اور اسے لے کر ہمارے گھر سے نکل گیا۔ دونوں جاتے جاتے بابے کو اتنا بتا گئے کہ میرا فیکٹری جانا انہیں منظور نے اور شیکے کی خاطر یہ فیصلہ بابے کو ماننا ہی تھا۔ اس رات بابا بہت رویا۔ میں اس کی ٹانگیں دباتی رہی، بابا سسکتا رہا۔ ہم میں سے کوئی نہیں سو سکا۔ بابا ایک ہی بات کہے جاتا تھا، جمیلہ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئی ہے۔ جب سے ماں مری تھی بابے نے کبھی ماں کا نام نہیں لیا تھا۔ صاحب، بیٹی اپنے باپ کو روتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ہم بہنیں روتی رہیں، مجھے یاد ہے۔ اتنا تو ہم ماں کے مرنے پر بھی نہیں روئی تھی۔ صاحب وہ رات مجھے نہیں بھولتی، وہ جیسے رونے لگی تھی۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بولا، میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور گویا ہوئی، صاحب رات ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ صبح بابا بغیر کچھ کھائے فجر سے بھی پہلے کھیتوں کو نکل گیا۔ میری ایک سہیلی تھی، اس کے گھر VCR تھا۔ ساتھ کا پاس چنتے وہ مجھے بہت سی فلموں کی کہانیاں سناتی تھی۔ ایسے ہی ایک کہانی مجھے یاد آ گئی جس میں ایک لڑکی اپنے گھر کا سہارا بن گئی تھی۔ صاحب میں نے خطرناک فیصلہ کیا اور گھر چھوڑ دیا۔ میں فیکٹری جانے کی بجائے شہر کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ چپ چاپ اپنے باپ کو پیسے بیچتی رہوں گی، پر صاحب جب قسمت خراب ہو تو ہر قدم غلط ہی اٹھتا ہے۔ میں اندازہ ہی نہ کر سکی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ 1 ہفتے میں ہی جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ مجھے یاد آیا میری 7 سال کی بہن کو تو میں خود سلاتی تھی، اسے ماں بہت یاد آتی تھی۔ مجھے یاد آیا ان کے کپڑے میں سیتی تھی۔ اب فصل اٹھانے کے بعد بابا شہر سے کپڑوں کے 2-3 تھان لے آتا اور میں انہیں سی دیتی، لیکن مجھے پہلی دفعہ یاد آیا کہ میں گھر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جس شریکے میں میری فیکٹری جانے سے لوگوں کی ناک کٹتی تھی، میرے گھر سے غائب ہو جانے پر کیا قیامت برپا ہوگی۔ صاحب مجھے اپنے باپ کے آنسو یاد آ گئے۔ صاحب مجھے زخمی ہاتھوں والے باپ کا سر پر رکھا ہوا پیار بھرا ہاتھ یاد آ گیا۔ یہ رات قیامت کی رات تھی۔ ہیجان کم ہونے پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ گرلز ہاسٹل کے کمرے میں وہ رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ صاحب قیامت تو 1 دفعہ آتی ہے نا، لیکن مجھ پر 1 ہفتے میں 2 دفعہ آ چکی ہے۔ صاحب جب میں کمرے میں رو رہی تھی میری روم میٹ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے مجھے جھڑک دیا کہ کیوں میری نیند برباد کر رہی ہو۔ صاحب تب مجھے اپنی بہن راشدہ یاد آئی۔ ایک بار مجھے بخار تھا تو ساری رات میری پٹیاں کرتی رہی تھی۔ میں نے بہت کہا راشی اب سو جا، لیکن وہ نہیں سوئی، میرا سر دباتی رہی۔ صاحب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ صاحب اللہ کسی کو 7 بہنیں اور 1 لاچار باپ نہ دے۔ صاحب اگلے دن میں کمرے میں بند رہی، رو رو کر آنسو سوکھ چکے تھے۔ میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب احساس ہوا تھا کہ بیٹی ایک بار گھر کی دہلیز باپ کی مرضی کے بغیر پار کر لے تو کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ صاحب میں بھوکی تھی لیکن کچھ کھانا نہیں چاہتی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے۔ میری روم میٹ کی واپسی کا بھی وقت تھا۔ میں اس کے سامنے اب رونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ کمرے میں چوہے مار گولیاں پڑی ہیں، میں نے وہ نگل لیں۔ صاحب میں نے ساری گولیاں ایک ہی بار نگل لیں۔ اس کے بعد کی کہانی میں جانتا تھا کہ کیسے اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ مرنے سے بچ گئی۔ ہسپتال سے اسے دارالایمان منتقل کیا گیا جہاں میں اس کا انٹرویو لینے پہنچا تھا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر رہا تھا۔ ایک زبردست سٹوری مجھے مل چکی تھی۔ میں جانتا تھا یہ بہت ریڈنگ لے گی، لیکن اس کے ایک جملے نے جیسے میری کسی پتال میں پھینک دیا ہو یا مجھے کسی پتال میں پھینک دیا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، صاحب دنیا کو بتاؤ گے نا، گھر سے غائب ہونے والی ہر لڑکی کسی آشنا کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ مجبوری، بے بسی اور غربت۔
انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن دنیا والے نہیں سمجھتے۔ جہاں کوئی 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا، میرے خیال میں ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالنے والی کسی بیٹی پر انگلی بھی اٹھائے۔ آپ لوگ خود سوچیں، عورت کے لیے مردوں کا نظریہ اتنا تنگ کیوں ہے؟ سوچیں کہ یہ معاشرہ ہر عورت کو ایک ہی کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتا ہے؟ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دھیان دیں کہ ہر عورت بھی بد کردار اور گھر سے کسی آشنا کے ساتھ بھاگنے والی نہیں ہوتی۔ سوچیں ضرور۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔